السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معذر فخر میں خوش آمدید۔ ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا اور دوسرے نے اعلان بغاوت کر دیا، اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے اسلام آباد میں کسی نامعلوم مقام پر کوئی ہانڈیاں پک رہی ہے اور اس کی جو کھچڑی اس کے اندر پک رہی ہے، اس کی اب مہک اسلام آباد میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک جانب پی ٹی آئی کے ایک وزیر کی طرف سے استعفیٰ اور ایک وفاقی وزیر کی طرف سے اعلان بغاوت کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو عام کیڈر ہے، عام ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگانا قطعی طور پر ممکن ہے کہ جناب جو صورتحال ہے وہ کس کروٹ جا رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے دوران دو ایسے حکومتی عہدیدار ہیں جن کے لیے ہر طرف سے فیض ہی فیض ہے، اور یہ وہ فیض جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں پیٹ بھر کر، جیب بھر کر وصول کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ کون سا وزیر ہے جس نے استعفیٰ دیا اور کون سا وزیر ہے، وفاقی وزیر، جس نے اعلان بغاوت کیا اور برملا کیا، سر عام کیا، لوگوں کے سامنے کیا، گواہوں کے سامنے کیا، ٹی وی کے سامنے کیا، کیمروں کے سامنے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسلام آباد کے اندر کھچڑی پک رہی ہے اور یہ کھچڑی کی جو مہک ہے یہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس کھچڑی کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس ساری صورتحال پر آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ خبر بھی ایسی ہی ایک کھچڑی سے ریلیٹڈ ہے جو اس وقت پک رہی ہے، اور اس کے میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ اب اس کی فریگرنس جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے ہر طرف۔ اور معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں اسلام آباد میں، وہ تو اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کے اندر اہم مشاورتوں کے اندر بھی مصروف ہیں، اور انہوں نے کچھ تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ کچھ اہم پارٹی امور کے اوپر ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ان کی جاری ہے، اور یہ ان کی اپنی کچن کیبنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ ادروائز شاہد خاقان عباسی صاحب یا دیگر وہ تمام لوگ جو ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ ساری ملاقاتوں میں اور ساری مشاورتی عمل سے باہر ہیں۔ دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ بھی شہباز شریف صاحب سے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز وہ بھی اس وقت اسی ایریا میں پائے جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف پائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، لیکن حمزہ شہباز شریف ہیں راولپنڈی میں، اور راولپنڈی میں وہ چپ چپیتے کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کی جو کہانی ہے وہ بھی ریلیٹ کرتی ہے ایسی ہی کسی کھچڑی کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو ابھی ڈیولپمنٹس ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے، جس طرح میں نے آپ کو آج سے 2 دن پہلے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب لندن جانے کی تیاری میں ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ 20 دسمبر سے 5 جنوری تک 15 دن کے لیے وہ چلے جائیں برطانیہ۔ تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ان کا پلان یہی ہے، اور اس روانگی کے لیے وہ بہت اہم مشاورتی عمل کے اندر سے گزر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، کیونکہ اب جو ذرائع ہے، مستند ذرائع اور خود شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقے وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر شہباز شریف صاحب کو میک اور بریک اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح جاتے ہیں، کیونکہ اگر ان کا دورہ برطانیہ کامیاب نہیں ہوتا، اب جا تو وہ علاج کے لیے رہے ہیں لیکن وہاں پر جائیں گے تو یقینی طور پر ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر جو براہ راست گفتگو ہے وہ یقینی طور پر ان پیغامات پر مشتمل ہوگی جو شہباز شریف صاحب اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھ کر اور وہاں پر اپنی منورنگ کر کے جو حاصل کر رہے ہیں اس سے ان کو نواز شریف صاحب کو آگاہ کریں گے، اور نواز شریف صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب میری لائن اور لینتھ پر آئیں اور یہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر نواز شریف صاحب نہیں مانتے تو پھر شہباز شریف صاحب کے لیے اگلا مرحلہ ہے خاصا مشکل اس وجہ سے کہ ان کو کوئی ایک فیصلہ لینا پڑے گا، اور فیصلہ لینا پڑے گا یا تو وہ بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا ان کو اوپنلی کھل ڈل کے، اور وہ جو نیگوسیشن کا اور رابطوں کا اور پیغامات کا جو دروازہ یا ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے کھلی ہوئی ہے اس کو انہوں کو مکمل طور پر بند کرنا پڑے گا، یا اپنے بھائی سے ڈسٹنس کرنا پڑے گا، یعنی مسلم لیگ شین کا باضابطہ طور پر اعلان کرنا پڑے گا۔ اور یہ صورتحال اب کچھ زیادہ طویل آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو اب فیصلہ کن مراحل کے اندر جو پلاننگ ہے وہ اب فیصلہ کن مراحل کے اندر آ گئی ہے، اور زیادہ تر بیس کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور شہباز شریف صاحب نے اب حتمی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے یہ اب ان کے لیے بھی نقصان دہ، کیونکہ دوسری طرف سے اب آ رہا ہے کہ بھائی وی آر آل سیٹ، آپ کی طرف سے انتظار ہے، آپ جائیں جا کے نواز شریف صاحب سے ملیں اور ان سے وہ جو نکی جئی ہاں ہیں وہ کرا کے آئیں، اور یہ نکی جئی ہاں ہوتے ساتھ ہی جو پلان ہے، جو چیس بورڈ کے اوپر جو مورے لگے ہوئے ہیں ان کی چالوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اسی تناظر کے اندر جو
حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کی جو راولپنڈی کے اندر جو سرگرمیاں ہیں اور کچھ ملاقاتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب ایسے کسی بھی مشاورتی عمل کے اندر شامل نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ تو مشاورتی عمل میں یقینی طور پر شامل تھے، لیکن براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا وہ اس حد تک نہ نمایاں تھا نہ کھل کے تھا۔ لیکن اب اس حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی اب ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، یعنی پنجاب کی پولیٹکس اور مرکز کی پولیٹکس، ان دونوں پولیٹکس کے اندر یہ جو باپ بیٹا ہے ان کا کسی نہ کسی اینگل پہ کوئی نہ کوئی اب کہانی چل رہی ہے، اور اس کہانی کو لے کے اب آگے بڑھا جائے گا، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب کا باہر جانا ضروری ہے، اور باہر جانے کے لیے ان کو ECL سے نام ہٹوانا ضروری ہے، اور نام ہٹوانے کے لیے بھی اسی در پہ جانا پڑے گا جہاں سے فیض ملتا ہے۔ یہ ساری کہانی اب فیض کی آ گئی ہے جناب، لہٰذا یہ صورتحال اب اگلے چند دن کے اندر واضح ہو جائے گی کہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ اور کہاں تک نہیں پہنچا۔ اس ساری صورتحال میں جہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے وہاں پر دو شخصیات ایسے ہیں جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، ایک کا استعفیٰ اور ایک کا اعلان بغاوت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو ایسے کابینہ کے اراکین ہیں جن کے لیے ہر طرف سے آرام اور سہولت ہے۔ اس میں سے ایک وفاقی وزیر ہیں جناب، اور وہ ہیں وفاقی کابینہ کے ماؤتھ پیس، کیونکہ خود انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب اگرچہ اس وقت میڈیا کو مکمل طور پر نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ جو گورنمنٹ ہے اس کا نیریٹو بلڈ بھی کرتے ہیں، اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی آفیشیل رسپانسبلٹی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان میں جہلم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت وسائل کا جو ایک بہاؤ ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ وہاں پر جو ترقیاتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ وسیع پیمانے پر جاری ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کل یا پرسوں فواد چودھری صاحب نے باضابطہ طور پر اپنے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر یہ تمام تفصیلات شیئر بھی کی تھیں، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سے کام ہو گئے ہیں، اور 13-14 ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی اپروول بھی ہوگی اور ان پر کام جاری ہے۔ اور اسی معاملے کو لے کر جو PTI کے اندر جو دیگر عام MNAs ہیں ان کی طرف سے مخالفانہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب ہم بھی PTI کا حصہ ہیں، ہم بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمارے بھی حلقے ہیں، ہمارے حلقوں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے حلقوں میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، اور ہم جب ترقیاتی اسکیمیں دیتے ہیں تو وہ ترقیاتی اسکیمیں کسی نہ کسی بہانے سے مسترد بھی کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی ترقیاتی اسکیم منظور بھی ہو جاتی ہے تو اس کا جو پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ سلو ہے، اتنے زیادہ اس کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں کہ ہم اپنے حلقے کے اندر جا کر لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فواد چودھری صاحب یا شہباز گل صاحب بھی دو ایسی شخصیات ہیں جو حکومت کو ہر لیول پر آ کر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور MNAs کے ایک گروپ نے باضابطہ طور پر نیشنل اسمبلی کے PTI کے جو چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان کو اس ساری صورتحال سے نہ صرف آگاہ کر دیا ہے بلکہ ایک تحریری طور پر ایک جو ڈیکلریشن ہے ان کی طرف سے اپنے تحفظات پر مشتمل وہ بھی ان کے حوالے کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر ہم سے تو ملتے نہیں ہیں، اور اگر ہم ملنے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں 3-3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے کہ جناب ابھی وہ مصروف ہیں، ابھی آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب اگر انہوں نے منی بجٹ پاس کرانا ہے جو شوکت ترین صاحب لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، اور ان ووٹوں سے پہلے یہ ہمارا جو ایک میمورنڈم ہے یہ آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ پرائم منسٹر یہ ساری صورتحال پر دیکھ لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے بھی یا نہیں، تاکہ ہم بھی کوئی اپنا فیصلہ کر لیں۔ یعنی PTI کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ ہمارے بالکل موسم کی طرح ہو گیا، جس طریقے سے موسم خزاں آتا ہے اور درختوں سے پتے جھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے PTI پر بھی اب خزاں کا موسم طاری ہونے والا ہے، اور یہ جو پتے ہیں جو اس وقت ہرے بھرے نظر آ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، یہ اب خاکی رنگ کے ہو کے نیچے گرنے کی طرف ان کا رجحان ہے، اور دیکھتے یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچے گی اور کس طریقے سے عمران خان صاحب اس سے آگے نکلیں گے۔ دوسری جو شخصیت ہے وہ ہے شہباز گل صاحب۔ شہباز گل صاحب بھی ماؤتھ پیس ہیں، وہ بھی جو حکومت اور PTI کی طرف سے سوشل میڈیا پر نہ صرف بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں بلکہ خاص طور پر ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ان الیکٹڈ آدمی ہیں، نان الیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اور پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں سیاسی امور پر، لیکن کل انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور اپنے آبائی علاقے سے کیا۔ کل انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ چیزیں شیئر بھی کی کہ کس طریقے سے جا کر انہوں نے وہاں پر ایک تقریب سے بھی خطاب کیا، اور اس کے ساتھ وہاں پہ کچھ ترقیاتی منصوبے، کچھ سڑک بنانے کا، کچھ اس قسم کی چیزوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ آج سے 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے اپنا ایک ٹویٹر پیغام پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں یہیں پر موجود رہوں گا اور اگلا الیکشن بھی لڑوں گا اگر
حکومت میں بنائے گی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تب بھی میں حکومت کا ساتھ ہوں، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھے گی تب بھی میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا انہوں نے واضح انداز میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور یقینی طور پر جب وہ انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا جو پرپس ہے میڈیا پر آ کر وہ اچھے طریقے سے سرو بھی کر رہے ہیں، لہٰذا جو اب وسائل کا فیض ہے وہ ان تک بھی پہنچے گا، اور وہاں پر ان کے جو اپنے حلقہ ہے جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ان کی اپنی امیج بلڈنگ ڈیولپ ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب کون سا نیا گروپ پی ٹی آئی کے اندر سامنے آتا ہے اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ تحفظات کے اظہار کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کی سکرین پر 2 ٹویٹس ہیں جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ٹویٹس آئے ہیں عامر لیاقت صاحب کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر ان کی ناراضگی بھی رہی تھی، پی ٹی آئی سے انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن جب جوائنٹ سیشن ہوا تب انہوں نے وہاں پر آ کے اعلان کیا کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں اور بڑے اہتمام سے لائے گئے ہیں۔ اب ان کے یہ جو ٹویٹس ہیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس ٹویٹ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک خوشبو سی پھیلی ہوئی ہے، لگتا ہے کہیں کچھ پک رہا ہے، اور جیسے ہم لائے گئے تھے ویسے ہی پکائے جائیں گے، یعنی جیسے ہم لائے گئے تھے ویسے ہی پکائے جائیں گے۔ ہانڈی بہت وسیع ہے، لذت کے لیے کافی کچھ ڈالا جا سکتا ہے، واللہ علم الصواب۔ دوسرا ٹویٹ، وزیر اعظم کی زیر صدارت، یہ بھی عامر لیاقت صاحب کا ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت مخصوص ترجمانوں، قوموں کے اندر ان کا کیا ہے، مخصوص ترجمانوں کا اجلاس ختم ہو گیا۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کل کی ہیں، جو باہر نکل کر باہر نکالنے والے کام کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وزیر بھی ہیں اور ترجمان بھی، یعنی شب بھی ہیں رات بھی، پانی بھی ہیں اور آب بھی، معزز بھی ہیں اور باعزت بھی۔ اب یہ جو ٹویٹس عامر لیاقت صاحب نے کیے ہیں یہ واضح طور پر اشارہ ہے، کیونکہ عامر لیاقت صاحب جہاں پر موجود ہیں اور جہاں سے ان کی وہ جو ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا جی میں گیٹ نمبر 4 پہ ہوں، تو عامر لیاقت صاحب بھی اسی حوالے سے معروف ہیں، اور ابصار عالم صاحب نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر جب لاہور کے اندر عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی تو اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جب ان پر پابندی لگائی گئی، یعنی عامر لیاقت پر پابندی لگائی گئی، تو ان پر کس طریقے سے کون سی شخصیت نے آ کے ان سے ملا اور کہا کہ یہ پابندی آپ ہٹائیں اور عامر لیاقت کو ٹی وی پر لے کے آئیں، یعنی وہ جس طرف سے ان کو اشارے ملتے ہیں وہ اسی اشاروں کی زبان کے اندر آگے بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو ان کی بات ہے کہ جیسے ہم لائے گئے ہیں ویسے ہی پکائے جائیں گے، ہانڈی بہت وسیع ہے، لذت کے لیے کافی کچھ ڈالا جا سکتا ہے، یہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ ہے کہ اب اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو طاقت کے جو مراکز ہیں وہاں پر کچھ اب نئی جو کنورسیشن ہے اور نئی الائنمنٹس ہیں، نئی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور یہ اشارہ بھی اسی طریقے کا ہے۔ اور عامر لیاقت صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت عمران خان صاحب کے قریب ہیں وہ انفیکٹ وہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو امیج ہے وہ بلڈ نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹرائے ہوگا، نیچے آئے گا، گرے گا، اور یہی وہ کام ہے جو پی ٹی آئی کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں جناب، ان کا نام ہے صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب، یہ جھنگ سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے وہاں سے، اور اس کے بعد یہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ 1.5 سال سے انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ جناب میری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، میرے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی گئی، میرے خلاف جو ایک رائے عامہ ہے اس کو منظم کرنے کے لیے سرکاری سطح پر، بیوروکریسی کی سطح پر کام کیا گیا، لیکن میں وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی 1.5 سال تک لڑا ہوں لیکن مجھے انصاف نہیں مل پایا۔ اور اگر پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے اور سٹنگ کیبنٹ منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو پھر ان کا یہ سوال تھا کہ عام آدمی کو انصاف کے لیے کہاں کہاں تک جا کر ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مکمل اپنی وہ سنائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر جو رینکس اینڈ فائلز ہیں وہاں پر بھی اب یہ جو انزائٹی ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ وعدہ تھا انصاف کا، وعدہ تھا کرپشن فری سوسائٹی کا، وعدہ تھا پرفارمنس کا، وعدہ تھا گورننس کا، وعدہ تھا ریلیف کا، وعدہ تھا ایکویلٹی کا، وعدہ تھا ایک نہیں 2 پاکستان کا، لیکن 2 نہیں 1 پاکستان کا، لیکن ہو رہا ہے سب کچھ اس کے الٹ۔ اور یہی وجہ ہے کہ علیم خان صاحب نے جو سینئر صوبائی وزیر ہیں
انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ کل ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے اب ایک ٹی وی چینل اون کر لیا ہے، لہٰذا میں اب گورنمنٹ میں نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ اس وقت کی کہانی ہے جب پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر سے اکثریت بنانی تھی، اور اس وقت علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب یہ دو شخصیات تھیں جو سامنے آئے تھے اور انہوں نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے ان کو نہ صرف مسلسل نظر انداز کیا گیا بلکہ اپوزیشن کی گرفتاریوں کو بیلنس کرنے کے لیے جس طرح جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اسی طریقے سے علیم خان صاحب کو بھی نیب کے چکر کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں سے لے کر اب تک جو علیم خان صاحب ہیں وہ مسلسل نظر انداز بھی ہوتے رہے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی امپارشیلٹی کو، اپنی غیر جانبداری کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں چونکہ اس کو مینٹین کروں گا تو اس کے لیے مجھے کابینہ سے الگ ہونا ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اب کابینہ کے بعد ان کا اگلا فیصلہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی علیحدگی اختیار کرے، اور بہت جلد اس حوالے سے خبر آ جائے گی۔ یعنی پی ٹی آئی کو بظاہر یہ لگ رہا ہے اس کے لیے سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ واقعتاً اب ہواؤں نے نہ صرف رخ بدلنا شروع کر دیا ہے بلکہ جو اس شطرنج کی چیس بورڈ ہے وہ بھی اب فائنل شیپ میں آ گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے جو اہم معاملہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، اور اگر جا پائیں گے تو اپنے بھائی سے ہاں کروا سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی اگلی تمام گیم بیس کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔